بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ میں نے ایک سیریز شروع کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ سیرت میں ٹپیکل ہمیں لٹریچر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ آپ یہاں پیدا ہوئے، باپ کا نام یہ تھا، دادا کا یہ تھا، یتیم تھے، پھر ابو طالب نے پالا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن میں ان سے انحراف کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے ایکسپوز کروں گا جو لوگوں کو نہیں پتہ، اور جو ہسٹری کا بہت اہم حصہ ہے۔ اس میں سے ایک میں نے شروع کی ہے آٹو بایوگرافی یا بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی کڑی ہے۔ پہلا میں نے شروع کیا ہے اس کا پارٹ، اس کا نام ہے لیٹرز، خطوط، مکتوب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف لوگوں کو لکھے، جن میں بادشاہ بھی تھے، سلطان بھی تھے، امیر بھی تھے، کنگز بھی تھے، بے تحاشا ایسے لوگ تھے۔ تو آپ نے ان سے خط و کتابت کی۔ ان میں سے کچھ خط و کتابت میں دعوت دی گئی، کچھ خط و کتابت میں جو مسلمان رولرز کو لکھے گئے اس میں احکامات شریعت اور دوسرے احکامات قرار دیے گئے۔ یہ اگلا لیکچر ہے ابو سفیان کے نام۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ابو سفیان اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس صاحب نے جنگیں بھی لڑی، بڑی جنگیں لڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ شخص چاہتا تھا کہ میں سردار ہوں مکہ کا، تو مجھ پہ وحی کیوں نہیں نازل ہوئی، محمد جیسے ایک غریب بندے کے اوپر نازل کی ہوئی۔ اس لیے سلسلے میں اس نے آپ کے چچا ابو طالب سے بار بار نیگوسیشن کی، اور بعد میں سمجھتا ہوں، یہ میرا انالیسز ہے کہ یہ صاحب سیاسی طور پر جب مغلوب ہو گئے، جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان صاحب نے پھر کچھ جنگیں بھی لڑی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ابو سفیان کے نام جو خط آپ نے لکھا، وہ اس کی ایک تاریخ ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ جب مسلمان قریش کے ناقابل برداشت ظلموں کی وجہ سے مدینہ کو ہجرت کر گئے، تو قریش نے مدینہ پر اس وقت سے حملے کرنے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ مسلمان امن سے ٹک نہ سکیں۔ دوسری ہجری میں انہوں نے 1000 کی سپاہ کے ساتھ حملہ کیا، جبکہ مسلمان تعداد میں صرف 313 تھے بدر میں۔ یہ مقابلہ بدر کے مقام پر ہوا۔ قریش کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا اور ہتھیاروں سے ہاتھ دھونے پڑے، اور ان کے تمام بڑے سردار اور مشہور لوگ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے وہ مارے گئے۔ پھر دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد۔ اس لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہو گئے۔ یہ لڑائی بغیر فیصلے کے رہی۔ 5 ہجری میں قریش نے ایک بڑی فوج 10,000 کی تعداد میں اکٹھی کی، جس میں خیبر کے یہودی بھی شامل تھے۔ ان کا ارادہ پہلے ہی حلے میں تمام مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شمال میں اب فارسی جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ایک بڑی خندق کھودی اور قریش کا رستہ بند کر دیا۔ جب قریش آئے تو وہ خندق کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ابو سفیان جو کہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ اس کی بڑی فوج مدینہ کو تباہ و برباد کر دے گی، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیٹر یا یہ مکتوب ابو سفیان کو لکھا۔ قریش کافی ہفتوں تک مدینے کا محاصرہ کیے رہے، لیکن کچھ کر نہ سکے۔ ایک دن ایک خوفناک آندھی آئی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے اونٹ اور گھوڑے بھاگ نکلے، اور قریش بد دل ہو گئے اور ان کی ساری اکڑ جاتی رہی، اور ان کی فتح کی امید ختم ہو گئی، اور راتوں رات وہ واپس پلٹے۔ یہ قریش مکہ کا مدینہ پر آخری حملہ تھا۔ تو اس خط کے مضمون کی طرف آتے ہیں، جو کہ آپ نے
میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے نام لکھا، تمہارا خط ملا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارا خط ملا، میں جانتا ہوں کہ تم نے ذکر کیا ہے کہ ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کا۔ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر اللہ کی یہ مرضی ہوگی تو وہ تمہیں طاقت سے معذور کر دے گا، حتیٰ کہ لات اور عزا کا نام مٹ جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے بت تھے قریش مکہ کے، یہ ان کے نام ہیں جو خانہ کعبہ میں اس وقت تک پڑے ہوئے تھے، جن کی پوجا ہو رہی تھی۔ حتیٰ کہ لات اور عزا کا نام مٹ جائے گا۔ تم حیران ہو کہ میں خندق کھودنے کے طریقے سے نابلد تھا، کیونکہ یہ خندق کھودنا جو ہے وہ عرب کے معاشرے میں، عرب کی جنگوں میں، عرب کے لڑائیوں میں یہ چیز پہلے نہیں ہوتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی، جن کا فارس سے تعلق تھا، ایران سے تعلق تھا، ان کے مشورے سے یہ کھودی تھی۔ تو ابو سفیان کے لیے پرابلم یہ تھی، اس کو تکلیف یہ تھی کہ یہ مدینہ کے مسلمانوں نے، عربوں نے کہاں سے یہ خندق کھود لی۔ تم حیران ہو کہ میں خندق کھودنے کے طریقے سے نابلد تھا۔ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ طریقہ اپنانے کا حکم دیے۔ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہاری خالی خولی امیدیں خاک میں مل چکی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لات، عزا، منات اور نائلہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ واقعی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کے ساتھ، مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مکہ پہ حملہ کیا، جب فتح مکہ ہوا، تو اس وقت یہ سارے بت زمین بوس کر دیے گئے۔ تو اب ہم اس کا انگلش میں ترجمہ پڑھیں گے۔ When the Muslims, due to unbearable oppression, migrated to Medina, the Quraysh started preparation to invade the city, so that the Muslims should not stay in peace. In the second Hijri, they invaded with 1,000 strong army, whereas the Muslims numbered only 330. The combat took place in Badr. The Quraysh incurred heavy losses and laid down arms. All their famous and brave leaders were killed. The second battle was fought at the Uhud, in which the Muslims suffered heavily due to their not complying with the orders of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The combat was, however, indecisive. In the fifth Hijrah, the Quraysh collected a huge army of 10,000, which included the Jews of Khaybar also. This time they hoped to crush the Muslims in the very first attack. The Holy Prophet ﷺ had trenches dug in the north of Medina and thus cut off the route of the Quraysh. The Quraysh of Makkah were totally upset to see the trenches. Abu Sufyan, who was highly enraged, wrote a threatening letter to the Holy Prophet ﷺ, in which he said that his big army would totally devastate Medina. The above letter of the Holy Prophet ﷺ was in reply thereon. The Quraysh besieged Medina for several weeks, but couldn't capture it. One day a strong and violent wind blew, which uprooted the tents of the Quraysh. Their camels and horses ran away and their caravans upturned. The result was that the Quraysh were highly depressed and their courage gave away. They lost hope of a victory and left the battlefield during that night. This was the last attack of Quraysh Makkah on Medina. So now I read the letter which Prophet ﷺ replied to Abu Sufyan. Received your letter. It starts without Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I know that you have ever been steeped in pride and arrogance against Allah, the Supreme. You have mentioned of an attack to be made on Medina,
with a valiant army which is bent on laying waste Medina, let it be clear to you that this depends on the will of Allah. If He will so wish, He could deprive you of the power even to utter the name of Lat and Uzza. You are amazed that I didn't know the ditch method for defense. You should know that this method has been made known to me by Allah, because your wrath and rage has reached such a point that you are bent on dilapidating Medina. You should know that far from your empty hopes being realized, the time has now come when Lat and Uzza, Manat and Naila are shattered to pieces. So this was a reply of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet, to Abu Sufyan, the worst enemy of that time. So please keep on watching my channel, Dr. Abu Abdullah.